بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنواری ملکہ سے شادی کے کئی خواہشمند حضرات دربار میں پہنچ چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی بھی مرد یہودیوں کی ملکہ کی شرط پر پورا نہیں اترا تھا۔ جو بھی خواہشمند مرد دربار میں شادی کی خواہش لے کر آتا تو اسے دربار کے ہی ساتھ منسلک کمرے میں بھیج دیا جاتا۔ کنواری ملکہ بھی ساتھ ہی ہوتی۔ جانے سے پہلے وہ مرد خوب داد وصول کرتے، بادام زعفران کے دودھ کا پورا ڈول بھر کر پی کر کمرے میں جاتے تھے، مگر وہاں جانے کے بعد کمرے سے ان مردوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں گونجنے لگتیں۔ پہلے سسکیاں اور پھر چیخیں بیر کھڑے لوگ یہ آوازیں سن کر گھبرا جاتے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب اندر گیا شخص باہر آتا تو اس کی حالت اتنی عبرتناک ہوتی کہ 4 لوگ اسے اٹھا کر باہر چھوڑ کر آتے تھے، جبکہ کنواری ملکہ اسی شایان شان سے گردن اکڑا کر ایک ادا سے آ کر سامنے تخت نشین ہوتی اور کہتی، کوئی ہے جو مجھے اپنی مردانگی دکھا سکے؟ مجھ سے شادی کرنے والا مرد ہونا چاہیے، وہ مرد ہو۔ کیا میری سلطنت میں ایک بھی مرد موجود نہیں جو کمرے میں لے جا کر بجائے خود چیخنے چلانے کے میرے حواس گم کر سکے؟ سلطان محترم پچھلے 3 دنوں سے اس گھنے جنگل میں موجود تھے۔ صاف شفاف میٹھے پانی کی ندی کے قریب سلطان محترم کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ اس وقت قالین بچھا کر وہ وزیر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آس پاس پرندوں کی چہچہاہٹ اور درختوں سے سائیں سائیں کرتی ہوا بے حد خوبصورت گیت پیش کر رہی تھی۔ سلطان محترم مچھلی تناول فرما کے اور ساتھ ہی رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہے تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اٹھے تو سپاہی بھی چوکنا ہو گئے، نہ جانے سلطان محترم کب کیا حکم سنا دیں۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ آج میں اس جنگل کے دوسری جانب کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ سنا ہے وہاں کا پانی اس ندی سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ یہ سن کر سپاہی تھوڑے گھبرائے۔ ان کے چہروں کی گھبراہٹ سلطان محترم بھانپ چکے تھے۔ فرمانے لگے کہ کیا ہوا؟ کیا میرے ساتھ آگے سفر نہیں کرنا چاہو گے، یا پھر میری وجہ سے تم لوگوں کو بیدار رہ کر اب تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے؟ اگلے ہی پل وہ چاروں سپاہی آگے بڑھے اور سلطان محترم کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں سلطان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہمیشہ موجود ہیں۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ وہ سلطنت جو یہودیوں کی سلطنت ہے، اور وہ ندی بھی بدقسمتی سے یہودیوں کی ہی سلطنت میں آتی ہے۔ اگر ہم وہاں پر جائیں گے تو ہمیں مزید سپاہیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ کہیں وہ یہودی ہمیں دشمن سمجھ کر ہم پر حملہ ہی نہ کر دیں۔ سلطان محترم نے جب یہ سنا تو چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم صرف اس ندی تک جائیں گے، اس کا پانی پئیں گے اور سیر کر کے واپس آ جائیں گے۔ جب ہمارے پاس نقصان پہنچانے والا کوئی ہتھیار ہی موجود نہیں ہوگا تو بھلا کیوں کر ہم پر کوئی شک کرے گا؟ یہ سن کر سپاہی بھی جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد سلطان محترم کا گھوڑا ہواؤں سے باتیں کرتا ہوا جنگل کو چیرتا اپنا راستہ بناتا آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سپاہی بھی سلطان محترم کے پیچھے تھے، وزیر بھی ساتھ ہی موجود تھا۔ ابھی وہ کچھ دیر ہی مسافت طے کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے کہ انہیں دور سے ہی ایسے آثار دکھائی دینے لگے جس سے یہ محسوس ہونے لگا کہ ندی اب قریب ہی ہے۔ سلطان محترم جیسے ہی ندی کے قریب پہنچے تو کچھ جھاڑیاں ہٹانے پر ہی انہیں ندی کے ساتھ ساتھ ایک پوری سلطنت دکھائی دینے لگی تھی۔ سامنے ایک محل تھا، آس پاس گھر بنائے گئے تھے اور وہیں پر ایک عجیب سا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ اس وقت ندی کے قریب کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے سلطان محترم آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر پینے لگے۔
واقعی جیسے اس ندی کے بارے میں مشہور تھا، وہ پانی بے حد میٹھا تھا، لیکن سلطان محترم نے جیسے ہی دوبارہ پانی پینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہیں پر ساکت ہو گئے۔ وزیر اور سپاہی پیچھے ہی کھڑے تھے۔ سلطان محترم کو یوں بت بنا دیکھ کر وہ تھوڑے گھبرا سے گئے۔ اگلے ہی پل آگے بڑھے اور کہنے لگے، کیا ہوا سلطان محترم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اپنے ہتھیار نکال چکے تھے۔ یہ سوچنے لگے کہ کہیں ندی کے پانی میں کچھ ایسا تو موجود نہیں تھا، یا پھر یہ کسی دشمن کی کوئی چال تو نہیں تھی جو سلطان محترم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ لیکن اگلے ہی پل سلطان محترم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر گویا ان سب کو خاموش کروا دی اور ہاتھ کے اشارے سے اپنی سماعت کی طرف اشارہ کیا، گویا کہہ رہے ہوں کہ سنو کس چیز کی آواز آ رہی ہے۔ سبھی بالکل خاموش ہو چکے تھے اور کہیں دور سلطنت سے ڈنکے بجنے کی اور پھر اعلان کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو یہ لوگ سمجھ نہ سکے کہ اس اعلان کا مطلب کیا ہے، لیکن پھر جو الفاظ ان کو سنائی دیے وہ سن کر سلطان محترم حیران ہوئے، بغیر نہیں رہ سکے۔ کہنے لگے کہ جاؤ جا کر دیکھو، پوچھو کہ یہاں پر اس خوب نمائش کروا رہی ہیں، ان کی دکانوں پر مردوں کا رش لگا ہوا ہے اور مرد حضرات ان کی دکانوں پر ان کے منہ مانگے دام ادا کر رہے ہیں۔ سلطان محترم یہ دیکھ کر حیران تھے۔ یہ تو وہ جانتے ہی تھے کہ یہ یہودیوں کی سلطنت ہے، لیکن یہاں پر مردوں کی بجائے عورتوں کو دکانوں پر کیوں بٹھایا گیا تھا؟ اس کے بعد ہی وہ سپاہی کہنے لگے کہ سلطان محترم اعلان کرنے والے سپاہی تھے جو ڈنکے بجا کر کہہ رہے تھے کہ ملکہ شادی کرنا چاہتی ہیں اور اپنے ملک کی بادشاہت اسے ہی سونپیں گی، جو کہ اتنا کہہ کر وہ سپاہی رک چکا تھا، جیسے ہی تھوڑا جھجک محسوس کر رہا ہو۔ سلطان محترم اٹھے اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے، تم رک کیوں گئے ہو؟ وہ کس کو اپنی سلطنت سونپنا چاہتی ہے؟ وہ سپاہی کہنے لگے کہ اس ملکہ کا حکم نامہ۔ وہ سناتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ملکہ صرف اسی سے شادی کرے گی جو کہ بھرپور طاقت رکھتا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان محترم خاموش ہو چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے وہ کافی خوشگوار موڈ میں لگ رہے تھے، لیکن یہ بات سن کر انہیں تھوڑی تشویش سی ہونے لگی۔ وہ فوراً انہوں نے وزیر سے کہا کہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے، لیکن اپنے خاص سپاہیوں کو وہ یہیں پر چھوڑ چکے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تم یہیں پر رہ کر مخبری کرو، ہو سکے تو یہودی عورت کے دربار میں جاؤ اور جا کر دیکھو کہ وہ کس قسم کا مقابلہ کروا رہی ہے اور یہاں پر مزید کیا کچھ چل رہا ہے۔ وہ دونوں سپاہی وہاں سے اپنا بھیس بدل کر جا چکے تھے، جبکہ سلطان محترم وزیر اور باقی سپاہیوں کے ساتھ واپس محل میں چلے آئے۔ محل میں آنے کے بعد ان کا پورا دھیان اس کنواری ملکہ کی جانب ہی تھا۔ آخر وہ اپنی سلطنت میں کرنا کیا چاہتی تھی؟ ملکہ تو عموماً بادشاہ کی بیوی کو ہی کہا جاتا ہے۔ اگر وہ ملکہ تھی تو پھر کنواری کیسی تھی؟ سلطان محترم کی سمجھ سے یہ سب کچھ بالا تر تھا۔ ایک ہفتے بعد جب سپاہی مل کر واپس آئے تو سلطان محترم ان کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلے گئے اور الگ کمرے میں لے جانے کا کہنے لگے کہ بتاؤ تم نے وہاں پر کیا دیکھا؟ دونوں ہی سپاہی کوئی سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے کہ سلطان محترم پہلے تو ہم نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی، سوال و جواب کیے، جس سے ہمیں جو بات پتہ چلی وہ یہ تھی کہ یہودی عورت اس سلطنت کی ملکہ ہے۔ اس کا نام ایبیگیبل ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی انتہائی بگڑی ہوئی اور گھمنڈی شہزادی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کی خواہش پر سر تسلیم خم کر دیا کرتی تھی۔ جب شہزادی شادی کی عمر کو پہنچی تو اس کے لیے کئی رشتے آئے تھے، جن میں سے ایک رشتہ اس یہودی کا بھی تھا۔ شہزادی کے باپ کو یہ یہودی بادشاہ بے حد پسند آیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی یہودی بادشاہ سے طے کر دی، لیکن اس میں
گیبل کو یہ بادشاہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن جب باپ نے قسم دے دی تو مجبوراً اپنے باپ کی قسم کا پاس رکھنے کی خاطر اس نے اس بادشاہ سے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد طلاق کا مطالبہ کیا کیونکہ وہ اس کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ اب وہ اس سے شادی کرے گی جو خواہش اس کی پوری کرے گا۔ پہلے وہ ایک دن سب کا باری باری امتحان لے گی۔ ملکہ سلطان کو اندر لے کر گئی۔ جب باہر آئی تو سلطان کے قدموں میں گر پڑی۔ سلطان سے طاقت کا راز پوچھنے لگی۔ سلطان نے کہا کہ میں صبح ہر روز 10 کھجوریں دودھ کے ساتھ استعمال کرتا ہوں۔ ملکہ نے فوراً سلطان سے شادی کرنے پر رضامند ہو گئی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔